أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، قرآن کریم کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جب وہ ایک چیز کا ذکر کرتا ہے تو اس کے متضاد چیز جو ہوتی ہے اس کا بیان بھی کرتا ہے. جیسے روشنی ہے، اس کے مقابل میں اندھیرا ہے. اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر و قیمت کوئی معلوم نہیں ہوگی. اسی طرح نیکی ہے، نیکی کے مقابلے میں بدی ہے. اگر بدی نہ ہو تو نیکی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح اور دوسری چیزیں بھی ہیں. مثلا ایمان ہے، اس کے مقابلے میں کفر ہے. اگر کفر نہ ہو تو ایمان کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی. اسی طرح اخلاص والے مخلص مومن ہیں، ان کے مقابلے میں منافقین ہیں. اگر منافق نہ ہو تو مخلص مسلمان اور مومنین جو ہیں ان کی کوئی اہمیت واضح نہیں ہوتی. تو وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب آپس میں چیزیں ٹکراتی ہیں یا آپس میں مقابل آتی ہیں تو پھر اچھی طرح سے ان کی وضاحت ہو جاتی ہے. تو یہاں ہم پہلے ایمان والوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، ان کی صفات بیان فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کافروں کا تذکرہ کیا 2 آیتوں میں اور ان کا انجام بتلایا. اور پھر مخلص ایمان والوں کے مقابلے میں جو منافقین تھے، جو جھوٹ بولتے تھے، جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ یہ خفیہ دشمن ہیں اور تھے، اس لیے ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمایا. اور ان کی نشانیاں بھی آپ نے پڑھی کہ جھوٹ ان کے اندر ہے، ان کی شرست کے اندر شامل ہے، فریب ان کی طبیعت کے اندر ہے، اور خیانت، بددیانتی، بے ایمانی یہ ان کی گھٹی میں شامل ہے. اس لیے کہ بڑے ڈھیٹ پن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ آمنا باللہ
وبالیوم الآخر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، لیکن ما ہم بمومنین، مومن تو نہیں ہے وہ۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر جو منافقت اور نفاق کی بیماری ہے تو وہ اس کی وجہ سے علی اغوالہم عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ہوگا، کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں اور پھر یہ امن کے داعی ہیں، حالانکہ فساد مچاتے ہیں۔ تو امن کے نام پر فساد کرتے، یہ بھی ان کا جرم ہے۔ اور پھر جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ مخلص ایمان والوں کی طرح تم بھی سچے پکے مسلمان بن جاؤ، تو آگے سے یہ سناتے ہیں کہ لو جی یہ تو بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو، ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم اچھے بھلے کھاتے پیتے گرانوں کے چشم و چراغ ہیں، اور ہم کلمہ پڑھ کے تو گھر سے نکل جائیں، آسائشیں ہم سے چھوٹ جائیں، چھین لی جائیں، اور لوگ ہمیں جو ہیں وہ دھتکار دیں، تو ہمیں تو یہ بے وقوفی کی باتیں لگتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اصل میں بے وقوف یہی ہے جو چند روزہ فانی اور عارضی زندگی کے لیے اپنی ہمیشہ کی اور آخرت والی زندگی کو یہ قربان کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا پھر ان کے اندر خود فریبی بھی ہے اور دھوکہ دہی بھی ہے۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ ہم تو ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس مذاق کا تمہیں پتہ چلے گا جب اللہ تمہیں اس مذاق کا بدلہ دے، پھر وہاں تمہیں اہمیت ہوگی کہ کسی طرح کس کو کس طرح مذاق کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ایمان والوں کے ساتھ۔ اور ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی دو مثالیں دی کہ یہ لوگ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یا تو وہ بائی نیچر جو اللہ نے ان کی فطرت کے اندر ہدایت رکھی تھی اس کو دے کر کے گمراہی خرید لی، اور یا دنیا کی منڈی میں سے ہدایت کو چھوڑا، گمراہی کو اختیار کر لیا، تو یہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ثابت نہیں ہو سکی اور یہ ہدایت والے نہ بن سکے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی جد و جہد کرتے ہیں، جو ہمارے راستے کے اندر کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ جد و جہد کرنے کی بجائے یہ تو الٹا دغا بازی اور فریب اور مکاری سے کام لیتے ہیں، تو ان کو ہدایت کہاں ملنی تھی؟ ما کانوا مہتدین، یہ ہدایت والے نہیں بن سکے۔ پھر اللہ نے کہا دیکھو ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، جتنی دیر آگ روشن ہوتی ہے تو کچھ نظر آتا ہے، لیکن جب ماحول روشن ہوتا ہے تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے جاتا ہے، ان کے نور کو ختم کر دیتا ہے اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، پھر یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آ سکتے، ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں اور ان کی موت کفر پر مقدر ہو چکی ہے، نفاق پر۔ یاد رکھنا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابد الاباد فار ایور دوزخ میں رہنا ہے، ان کو کبھی بھی وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ نمبر ایک ایسا کافر جن کی موت کفر پر واقع ہوئی اور کلمہ نہ پڑھا ہو، اس نے ایمان کی توفیق نہ ہوئی۔ نمبر دو مشرک، ایسا مشرک جس کی موت شرک پر واقع ہو گئی اور وہ اپنے شرک سے توبہ نہ کر سکا، کلمہ نہ پڑھ سکا۔ اور تیسرا وہ منافق، عقیدے کا منافق کہ جو اپنے نفاق سے توبہ نہ کر اور اس کی موت منافقت پر ہو گئی، اس کے لیے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو جہنم کے سب سے ساتویں نچلے درجے کے اندر جہاں سخت ترین عذاب ہے، اس سے زیادہ سخت عذاب کہیں نہیں، وہاں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ تین قسم کی کیٹاگریز ایسی ہیں کہ جن کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ایمان والے ہیں کسی بھی امت کے ہوں گے تو اگر اللہ چاہے گا ان کو ویسے ہی معاف کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو کچھ وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ان کو دوزخ میں بھیج کر کے جو سب سے اوپر والا درجہ ہلکا ترین عذاب ہے، تو وہ وہاں سے ان کو پاک صاف کر کے پھر دوبارہ اللہ پاک جنت میں لے جائے۔ اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے،
آگے آ رہا ہے اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے، یہ جو دوزخ ہے وہ عدت للکافرین، اللہ نے کافروں کے لیے بنائی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ، جو سچے دل سے، صدقے دل سے لا الہ جس نے پڑھ لیا ایک دفعہ، ایمان قبول کر لیا ہے اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا وہ، تو انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا، چاہے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ہی کیوں نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ ان کی مثال تو ایسی ہے، آگ جلائی، لیکن پھر جب وہ آگ جلی اور آندھی آ گئی یا موت کی آندھی آئی، ہاں جی، مر گئے، تو وہ پیچھے رہ گیا حساب، اور آگے جا کر کے شکنجے میں پھنس گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ گونگے بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے بہرے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیامت کی نشانی بیان فرمائی کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی انترا سمم و بکمن و عمیان، کہ ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے اور اندھے بھی ہیں۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں وہ قیامت کی نشانیاں ظہور پذیر ہو رہی ہیں، اپنے حکمرانوں کو ہی دیکھ لیں، ہاں جی، ان کو سب کچھ نظر آتا ہے، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، تقریریں سنیں تو لمبے لمبے زبانیں ہیں، ہاں جی، اور ہر چیز ان کو نظر آتی ہے۔ نہیں نظر آتا تو غریب، مظلوم، غربت اور مہنگائی، یہ چیزیں نظر نہیں آتی، ہاں جی۔ تو یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، نہ حق بات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ حق بات کو بولتے ہیں، ہاں جی۔ تو نبی علیہ السلام نے جو قیامت کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ ایسے حکمران ہوں گے، مسلط ہوں گے کہ جو بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے اور اندھے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے ہم نے جو آج کی آیات پڑھی ہیں، اللہ نے دوسری مثال اس کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں او، یہ او جہاں بھی آئے گا قرآن میں اس کا معنی ہوگا یا، اور کا او کا سیبن، اور یہ کاف میں نے بتایا تھا تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، کی طرح، مانند یا کی طرح۔ سیب کا معنی بارش، آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے، او کا سیبن، یا بارش کی طرح، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، نے پڑھا فی کا معنی میں، اور ہی یہو ضمیر ہے اس میں، ظلماتن، ظلمتن کی جمع ظلمات، یعنی ظلمتن کی جمع ظلمات، اور نبی علیہ السلام میں ظلم ظلمات یوم القیامہ، یہاں جو ظلم ہے نا وہ بڑھتے بڑھتے قیامت والے دن بہت بڑے کئی اندھیرے کی تہیں اور ظلم بن جائیں گے سر۔ تو اس میں اندھیرے ہیں، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، جب بجلی کڑکتی ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یہ جو بجلی چمکتی ہے، یجعلون، وہ رکھتے ہیں، جعل جب کہ منع کرنا ہوتا ہے، یعنی تو یہ کانوں کے اندر انگلیاں کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، اصابعہم، اصابع جمع ہے اصبع، اصبع کہتے ہیں انگلی کو، اصبع یعنی اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اذن کہتے ہیں کان کو، آذان اس کی جمع ہے، اذن آذان، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، جب بجلی کڑکتی ہے نا بڑی تیز ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی انسان کانوں میں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ بجلی گر بھی جاتی ہے، کہیں بجلی بھی گرتی ہے، کڑک جو ہے یہ بھی جو ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، کہتے ہیں جب بجلی چمکتی ہے حکامہ اور اطباء کہتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، جیسے سورج گرہن ہے تو یہ آنکھوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، محیط، احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، دل کافرین، کافروں کو، یکاد البرق، کادا یکادو کا معنی ہوتا ہے قریب،
قریب ہے البرق بجلی یخطف اچک لے ابصارہم بصر ان کی جمع ابصار ان کی آنکھوں کو. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی سے ابھی جھپٹ مار کے کسی کو چھین لینا, اللہ کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ بجلی, یہ جو بجلی ہے نا چمکتی ہے, قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے اور یہ ان کی آنکھیں بے نور ہو جائیں. کلما جب بھی اضاء روشنی ہوتی ہے لہم ان کے لیے مشو چلتے ہیں فیہ اس میں وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہوتا ہے علیہم ان پر قامو تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ولو واو کا معنی اور لو جہاں بھی آئے گا اس کا معنی اگر. قرآن کریم میں لو جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا اگر. ولو اور اگر شاء اللہ چاہے اللہ ہے نا, ماشاء اللہ کا معنی جو اللہ چاہے. یہاں بھی شاء کا معنی چاہنا, اللہ معنی اللہ. اور اگر چاہے اللہ لا ذہب یہ لام زبر لا ہم نے پہلے پڑھا تھا, اس کا معنی البتہ. ایک لام زبر پڑھا تھا اس کا معنی واسطے, یہ معنی البتہ. ذہب لے جائے بسمعہم ان کے کانوں کو, کانوں سے مراد قوت سماعت سننے کی طاقت شنوائی جو ہے. وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو. آنکھوں کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں نکال کے لے جائے, مطلب یہ ہے کہ دیکھنے سے محروم ہو جائے, بصارت سے محروم ہو جائے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے. قول کا معنی قل شے میں نے چیز, ہر شے. انہ میں نے بے شک. پھر کیا لیں گے دفعہ او یا کا سیبن بارش کی طرح من السمائی آسمان سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بارش سے تشبیہ دی ہے. یہ روحانی بارش ہے, آسمان سے اتری. یعنی فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں, ورعد اور کڑک ہے اور بجلی ہے. اچھا, یہ جو کفر کے اندھیرے تھے یعنی اس کے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو وعیدیں سنائی ہیں, ڈراوے قرآن کریم کے اندر, وہ ان کے لیے کڑک کی حیثیت رکھتے ہیں. اور برق جو قرآن پاک کے دلائل ہیں وہ ان کے لیے یہ بجلی کی حیثیت ہے. بجلی چمکتی ہے نا, اس طرح ان کو اس کی وہ محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کی روحانی بارش نازل ہوئی, یعنی یہ جو ان کے اندر کفر کا اندھیرا تھا یعنی, اور اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے رات اور کڑک اور بجلی, قرآن پاک کی آیات, قرآن پاک کی وعیدیں ان کو سنائیں. اچھا, اب یہ کرتے کیا ہے, قرآن پاک کی ان وعیدوں کو سننا ہی نہیں چاہتے. انسان کی فطرت ہے, جو بات انسان کے خلاف ہو رہی ہو بندہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. قرآن کریم میں آتا ہے 7ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ, یہ خود بھی قرآن سے دور بھاگتے ہیں اور لوگوں کو بھی دور ہٹاتے ہیں. اور ہم 24ویں پارے میں پڑھیں گے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ, کہتے تھے کہ قرآن کریم کو مت سنو, خود بھی نہ سنو, جب قرآن پڑھا جا رہا ہو, پڑھایا جا رہا ہو, وَالْغَوْا فِيهِ شور مچاؤ تاکہ اور لوگ بھی نہ سن سکیں اسے. نہ لوگوں کے کانوں کے اندر قرآن پڑھے گا, نہ لوگوں کو ہدایت آئے گی, اور نہ وہ صراط مستقیم پر چلیں گے. تو فرمایا یہ اپنی انگلیاں یجعلون رکھ لیتے ہیں, اصابعہم اپنی انگلیاں, فی آذانہم اپنے کانوں میں, من الصواعق کڑک کی وجہ سے, حذر الموت موت کے ڈر سے, کہ وہ تو جو قرآن کے دلائل اور براہین ہیں وہ تو ان کے لیے موت ہیں,
آپ دیکھو نا یہ ساری باتیں منافقوں کے بارے میں ہو رہی ہیں، تو کیا وہ یہ باتیں سننے کے لیے تیار ہوگی خوشی سے؟ کبھی بھی نہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، محیط بالکافرین، احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا، مطلب کہ اللہ کی پہنچ اور اپروچ سے باہر نہیں ہے۔ بھاگ لے، کہاں بھاگیں گے؟ ساری دنیا اللہ کی ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، اور مالک یوم الدین ہے وہ، تو اس سے کہیں بھی مفر نہیں ہے، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یخطف، یہ اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما، جب کبھی، اضاء، روشنی ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشو، چلتے ہیں، فیہ، اس میں، مشو، مشین، یہ چلنا، مشی الاقدام کا ہے، قدموں کے ساتھ چلنا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ کلمہ پڑھا، بظاہر تو مسلمان ہوئے، لوگوں کی نظروں کے اندر مسلمان کہلائے، جب تو کوئی مال غنیمت ملا، کوئی صدقہ خیرات زکات اور چیزیں ملی تو چلتے ہیں، اور وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو ٹھہر جاتے ہیں، جب کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر اب بریک لگا کر پھر ادھر چلے جاتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک نے کیا ان کی نقشہ کشائی کی ہے ان کے، وَإِذَا، اور جب، أَظْلَمَ، اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، یعنی کوئی چیز نظر نہیں آتی نفع کی، قاموا، تو ٹھہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ، البتہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ۔